أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑ شکر اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. کروڑ شکر اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور رمضان المبارک عطا کیا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی نیت سے رکھا تو وہ بخشا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا بھر سے دیکھنے والے تمام میرے ناظرین کو میری جانب سے اور لائبہ ظفر کی جانب سے رمضان المبارک کا 28واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم. ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ خوبصورت آواز کے مالک قاری شعیب صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ سے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں علامہ محمد فیاض. السلام علیکم. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ سے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں دعا عدیل. السلام علیکم. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے. جی اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پھر سے پرورشہ خان. السلام علیکم. کیسی ہے پرورشہ؟ آپ کو ایک بار پھر سے بہت بہت خوش آمدید کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور امیمہ شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ امیمہ؟ آپ کو بھی ایک بار پھر سے بہت بہت خوش آمدید. تو ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ کے لیے میں دعا سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ نذرانہ کے لیے بسم اللہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا. ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. اللہ 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 اللہ. اپنی معبود سے امید لگائے رکھنا، وہ سنے یا نہ سنے ہاتھ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہوا بہت ہی خوبصورت آواز سے ٹرانسمیشن کا آپ نے آغاز کیا. اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور نعت شریف کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ہم پرورشہ کی جانب جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ کے پرورشہ پریشان کیوں لگتا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ روزے صحیح جا رہے ہیں؟ خیر وہ انسان کی طبیعت خراب ہو جاتا ہے نا، لیکن یہ کہ بس ماشاء اللہ سے اب یہ تو اللہ کی رضا ایک تاریخ سے 2 روزے ہوں گے. چلیں تو روزے ٹھیک پورے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. ابھی تو کوئی پرابلم نہیں، پانی وانی پئیں گے. چلو ماشاء اللہ بسم اللہ. زہرا
सुनते ही आप परेशान, लेकिन अब ठीक है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। चलिए अल्लाह ताला आपके बाद में मज़ीद बरकत अता फरमाए। हम राम साहब आपकी जानिब आएंगे। एक बार फिर से असद सैड ट्रांसमिशन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं लाइबा और हमारी पूरी टीम आपके शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर से आपकी आमद हुई हमारी ट्रांसमिशन में। और हम पिछली दफ़ा बात कर रहे थे, कल जो शब कदर थी तो हमने उस पर गुफ्तगू की थी, हम हमारे साथ दूसरे थे। आज चाहेंगे, हम आज 28वां रोज़ा, तो माशाल्लाह से आज भी हम इसी पर गुफ्तगू करें। और उससे पहले एक सवाल भी है मेरा, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, फिर बीच में मैं आपसे वो सवाल करूँ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानुहु करोड़ा करोड़ एहसान है कि जिसने हम पर अपनी रहमत फरमाई और ये बड़ी बड़ी रातें हमें अता फरमाई। और शब क़दर बहुत सी इज़्ज़त की हामिल है, क़दर वाली है, अज़मत वाली है। इसके नाम पर पूरी एक कुरान करीम 30वें पारे में सूरत क़दर भी अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। इसके ऊपर उसका जो असल शान नुज़ूल है वो ये कुछ इस तरह बना के सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जो बनी इसराइली कौम के मुताल्लिक़ पढ़ते सुनते थे कि उनकी उम्रें बड़ी लंबी 800 900 साल, 1000 साल, और फिर उनकी इस तरह के वो क़यामुल लैल करते, रात में जो है वो रात भर अल्लाह की इबादत करते, नवाफिल पढ़ा करते, और फिर दिन को जिहाद किया करते, वो भी रोज़ों के साथ। बनी इसराइल कौम के एक दो अल्लाह के वली जिनका नाम हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह तआला अलैह थे, उन्होंने 1000 महीने की अपनी उम्र के 1000 महीने इस अंदाज से गुजारे कि रात भर क़यामुल लैल फरमाते और दिन को रोज़े के साथ जिहाद किया करते थे। रोज़े के साथ जिहाद करना कोई मजाक नहीं, आम बात नहीं। एक तो रोज़ा और फिर जिहाद और गर्मी तपिश, उसके साथ साथ इस अंदाज से उन्होंने 1000 महीने अपनी उम्र की गुजारे। तो जब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने उनके मुताल्लिक़ सुना तो बड़े मुताज्जिब हुए और फिर ये सोचा कि हमारी तो उम्र इतने नहीं, इस उम्मत की उम्र इतनी कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल, 90 साल, 100 साल, ज़्यादा हो जाए हद तो 110 साल उम्र हो जाएगी। तो कहाँ 110 साल की और उम्र कहाँ 8-8, 9-9 साल। बहुत बड़ा। फिर इसमें फिर ये कि वो जब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की कि हमारी उम्रें कम, हमारी इबादतें कम, हमारे क़यामुल लैल कम, हमारी रियाज़तें कम, हमारे जिहाद कम, हमारे रोज़े कम। तो फिर आपने महशर के मैदान में जब वहाँ फ़ख्र फरमाना है इस उम्मत की नेकियां ज़्यादा, इस उम्मत की कसरत के ऊपर फ़ख्र फरमाने कैसे होगा। तो ये सुनकर सरकार अलैहिस्सलाम रंजीदा हो गए। और फिर भला ये कब हुआ कि जब महबूब रब बारी अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रंजीदा भी हों और अल्लाह ने जिब्रील अमीन को आपकी खिदमत में न भेजा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह करीम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को ये सूरत मुबारक सूरत क़द्र जो है ये नाजिल फरमाई इस तरह कि जी आप गमगीन न हों, तसल्ली भी दी कि आप गमगीन न हों। अल्लाह ने इस उम्मत को जो है शब क़द्र जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाया। और फिर फरमा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस यानी कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और आगे फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, क्या आप जानते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या है। ये फिर ताज्जुब है, इसमें ताज्जुबिया है माँ के जी आप जानते हैं किसी कहते हैं आप कितने खूबसूरत हैं, वो कितना हसीन है, ताज्जुब होता है। यहाँ भी इसमें ही फरमाया रब ने कि क्या आप जानते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या है। आगे फिर फरमाया गया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र की एक रात है, इस एक रात में अगर कोई अल्लाह की इबादत कर लेता है तो अल्लाह करीम उसे 1000 साल से भी 1000 महीनों से भी ज़्यादा उसको इबादत करता है। तो इसका जो शान नुज़ूल बना वो बना। अब वो जो अल्लाह के बनी इस रात में बिलखुसूस मलाइका का नुज़ूल होता है, रब ने खुद फरमाया। और इसमें बिलखुसूस जिब्रील अमीन का बाद जिब्रील अमीन रूहुल अमीन जिब्रील अमीन है, आपका भी नुज़ूल होता है। और एक रिवायत में यहाँ तक फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर आप जो है इस रात को जो है अपना झंडा गाड़ते हैं, वहाँ आपका नुज़ूल होता है। और 200 पर
کھولتے ہیں جی. کھلاتے ہیں اور اس میں سے 2 پر ایسے ہوتے ہیں جدید نبی کے جو صرف صف قدر کو آپ کھولتے ہیں اور اس میں ایک پر کی جو مسافت ہے وہ جی. مشرق سے لے کر مغرب تک ہے. سبحان اللہ. تو یہ صبح تک یعنی جب تک صبح صادق نہیں ہوتی یہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. جی. رب فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جی. وہ مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش فرماؤں. مجھ سے رزق کوئی تنگدست ہے ایسا کوئی پریشان حال ہے ایسا جو مجھ جی. سے مانگے. کیونکہ رب کی ذات تو وہ ہے نا کہ اگر اس سے نہ مانگو تو جی. وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا والوں میں اگر کسی بندے سے بندہ مانگے تو وہ چلے آج دے دے گا کل دے دے گا 10 دن مہینہ پھر بھی پریشان ہو جائے گا بیزار ہو جائے گا. لیکن بالکل. رب کی ذات ایسی ہے وہ کبھی بیزار نہیں ہوتی. اسی طرح یہ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں ان کے جی. متعلق بھی تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے 1000 مہینے اس طرح گزارے جی. اور ہوا یہ کہ آپ کو اللہ نے ولایت کا تاج بھی دیا ہوا تھا. ماشاءاللہ. آپ اللہ کے ولی بھی تھے اور آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ کوئی بھی چیز دنیا میں اگر سے لویا زنجیر ہی کیوں نہ وہ بھی آپ کو قید نہیں کر سکتی جی. تھی. یہ آپ کی کرامت تھی. اللہ نے آپ کو نوازا ہوا تھا. تو اب کفار جو ہے نا آپ کے جنگ سے جہاد سے قتال سے جی. بڑے پریشان تھے کہ ان سے کیسے جیتا جائے. جی. کہ ان کو جو ہے یہ تو ایک تو روزے کے ساتھ یہ جہاد کرتے ہیں پھر بھی ہم بالکل. ان سے نہیں جیت سکتے پھر بھی ہم ہار جاتے ہیں صحیح. شکست ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے آپ کی جو بیوی تھی نا زوجہ جی. ان سے جو ہے نا وہ بڑا مال دیا دولت دیے سکے صحیح. دیے درہم دیے دینار دیے ہم. برگلا کہ آپ جو ہے نا یہ جب کیونکہ یہ سوتے نہیں تھے. ایک تو بڑا مسئلہ ان کا یہ بھی تھا اچھا. یہ سوتے بہت کم تھے. رات میں تو قیام اللیل فرماتے جی. بالکل. کافی دنوں کے بعد کبھی آرام کے لیے آپ سو لیتے تھے تھوڑی جی. دیر کے لیے ورنہ تو یہ نہیں سوتے تھے. جی. اب کفار نے کیا کیا کہ آپ کی زوجہ کو جو ہے نا مارو متا دیا کہ جب آپ دیکھیں نا کہ یہ سو رہے ہوں تو ان کو نا یہ رسیوں سے باندھ دے نا تاکہ ہم یہ قید ہو جائیں گے تو پھر ہم ان سے نپٹ لیں گے. صحیح. یہ ان کی بھول تھی. جی. اب کافی دنوں کے بعد جب آپ کی زوجہ نے دیکھا کہ یہ اب جو ہے یہ سو گئے ہیں تو رسیوں سے باندھ دیے نا. اب جو رسیوں سے باندھا تو اللہ نے تو آپ کو طاقت سے نوازا ہوا. بالکل. تو جیسے ہی نیند سے بیزار ہوئے تو ذرا سا آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی آپ آزاد ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا تھا. جی. اب پھر بیوی سے پوچھا آگے یہ مجھے باندھا کس نے. تو اس نے پھر جو ہے نا مکاری اور چالاکی کی. اس نے کہا کہ جی میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کو اللہ نے کتنی طاقت دے رکھی. میں آزما رہی تھی کہ آپ کیا رسیوں جی. سے آزاد بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں. میں یہ صرف یہ دیکھنا تھا. جی. حالانکہ یہ دیکھ چکی تھی کہ بالکل. نہیں رسیوں سے جگڑ سکتے. اب اس نے کہا کہ اگلی بار جو ہے نا وہ میں زنجیروں سے جکڑوں گی. اور پھر یہی ہوا کہ دوبارہ جب سوتا ہو پایا تو جی. پھر زنجیروں سے جکڑا باندھا. لیکن اللہ نے تو طاقت دے رکھی تھی. رب جی. جسے چاہے جتنا چاہے نوازے. بے شک. طاقت دے رکھی تھی. اب جی. جب آپ کی آنکھ کھلی تو پھر آپ نے جسم کو حرکت دی تو وہ سارے زنجیروں کے جو بھی تھے وہ کھل گئے اور آپ آزاد ہو گئے. پھر آپ نے وہی سوال کیا کہ مجھے پھر کس نے باندھا. تو پھر اس نے پھر مکاری کی چالاکی کی. اس نے کہا میں دیکھ رہی تھی کہ آپ رسیوں سے تو آزاد ہو جاتے ہیں آپ زنجیر سے بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں. کہ نہیں. صحیح. یہ پھر اس نے چالاکی کی. جی. اب پھر باتوں میں پھر آپ نے راز فاش کر دیا اس طرح کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ کوئی بھی دنیا کی چیز مجھے قید نہیں کر سکتی صحیح. مگر میرے اپنے سر کے بال. اس امت میں یہ تھا کہ سر کے بال اب چونکہ اس امت پر یہ ہے کہ سنت مبارکہ ہے زلفیں رکھنا جی. اور صرف اس کی جو زیادہ حد ہے وہ جی. ہے صرف شانوں تک کندھوں بالکل. تک صحیح. کانوں کی لو تک اور آدھے کان تک جی. یہاں تک یہ سنت ہے. لیکن جی. اس امت میں جو ہے یہ جائز تھا جی. ان کے لیے تھا کہ وہ لمبے بال رکھ سکتے تھے. صحیح. تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ جی کیا کہ بالوں سے اگر باندھیں گے تو جی. پھر نہیں چھڑا سکتے. جی. تیسری بار جب آپ کو پایا سوتا ہوا تو آپ کی زوجہ نے کیا کیا پھر آپ کو بالوں کے ساتھ باندھ دیا. جی. تو پھر اب ظاہر ہے چونکہ وہ بتا چکے تھے کہ بالوں سے میں آزاد نہیں ہو سکتا. جی. تو اس طرح جو ہے اس بدمعاش زوجہ نے اپنے شوہر کو نیک کو متقی کو پرہیزگار کو اللہ کے ولی کو دشمنوں کے حوالے کر دیا پیسوں کے چکر میں. جی. تو کر دیا. اب بعد میں پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے باندھا آپ کو جو ہے نا انہوں نے رسوا بھی کیا جی. تشدد بھی کیا صحیح. اور پھر آپ کے کان بھی کاٹ دیے جی. آپ کے ہونٹ بھی کاٹ دیے. جی. لیکن اللہ کی بارگاہ میں پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی مجھے اس طرح رسوا نہ کر. اور یہ جو جگہ ہے یہ غرق ہو جائے یہ سارے ان کے اوپر جو ہے یہ گر پڑے. جی. جس جگہ جس ستون کے ساتھ انہوں نے مجھے باندھ رکھا انہوں نے باندھ دیا تھا. جی. تو اللہ نے آپ کی دعا بھی قبول فرمائی ان سے نجات بھی بخشی. اللہ نے جو ہے ان کو آزادی بھی دی کہ وہ آزاد بھی ہو گئے جی. ان بالوں سے. جی. انہوں نے وہاں بھی ان بالوں کے ساتھ ہی باندھ رکھا تھا. کیوں صحیح. کہ کوئی اور چیز سے تو باندھ نہیں سکتے تھے. بالکل. وہ درخت کے ساتھ پلر وہ ستون کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی باندھ رکھا تھا. جی. اب پھر اللہ نے آزادی دی. اس کے بعد آپ نے ستون کو اپنے جی. ہاتھ سے ہلایا
ताकत दे रखी थी अल्लाह ने, सही। तो वो सतून ही सारा वो छत ही उन काफिरों पर गिर पड़ी और वो यूं वो भी इबरत का निशान बन गए। तो ये अल्लाह की माशियत है, अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे नवाजे, बेशक बेशक ये उसकी माशियत है। अल्लाह करीम शब क़द्र के फ़ज़ाइल पर और इसके फयूज़ व बरक़ात से हमें हम सबको माला माल फरमाए। आमीन आमीन। और बस एक मैं चाहूँगा कि मुख्तसर से जवाब में जवाब दें सही और जज़ाकल्लाह। और हम साथ साथ नात शरीफ का सिलसिला जारी रखते हैं। जी बिल्कुल। रहना मैमा की जानिब हम जाएंगे। तो मैमा कैसी हैं आप? माशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि नज़ारे के लिए पेश करें। हमारी ट्रांसमिशन में आए, दुआ आपका और हमेशा से आपका साथ रहा ट्रांसमिशन में और बहुत अच्छा साथ रहा है। परोसा आपका और घर जाके डॉक्टर पे जाएँ, दवाई शाही खाएँ, थोड़ी फ्रेश हों। और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कार साहब, आपका भी नाम साहब आपका भी कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन में आए। बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने तिलावत की, आपने बयान किया और रहमत व बरकतों का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानी, तो आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अज़मत-ए-सहर।